نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ ایک اور عمل جس کو رمضان کے ساتھ بہت خصوصیت ہے وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تین باتیں ذہن میں ہیں۔ قرآن کریم کیا ہے اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور کرنا کیا چاہیے تھا۔ تو میں آپ کے سامنے قرآن کریم کا تعارف قرآن کریم سے کراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اتنی صفات، اتنی آیتیں، اتنے نام قرآن کریم کے ذکر کیے ہیں جو اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمى۔ ناموں کی کثرت خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ چیز بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، قرآن کریم کے کتنے نام ہیں۔ میں صرف ایک فہرست اگر آپ کے سامنے پڑھوں پھر تھوڑا سا اس کا مطلب بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ احسن الحدیث ہے، یہ امر اللہ ہے، یہ بشرا ہے، یہ بشیر ہے، یہ بیان للناس ہے، یہ بصائر للناس ہے، یہ برہان من ربکم ہے، یہ بلاغ للناس ہے، یہ بینہ ہے، یہ تبیان ہے، یہ تذکرہ ہے، یہ تثبیت ہے، یہ تنزیل ہے، یہ تصدیق ہے، یہ تفصیل ہے، یہ حبل اللہ ہے، یہ حق ہے، یہ حکم ہے، یہ حکمت ہے، یہ حدیث ہے، یہ حجہ ہے، یہ خیر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن روح ہے، یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، یہ شافع ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ صدق ہے، یہ عدل ہے، یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ حقیقی علم ہے، یہ علی ہے، یہ انباء الغیب ہے، یہ فرقان ہے، یہ فضل عظیم ہے، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن حکیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن ذی الذکر ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن عربی ہے، یہ قرآن عجیب ہے، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن ہادی ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ قول ثقیل ہے، یہ قیم ہے، یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب حق ہے، یہ کتاب حکیم ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ کتاب مبارک ہے، یہ کتاب مفصل ہے، یہ کتاب محکم ہے، یہ کتاب مبین ہے، یہ کتاب منیر ہے، یہ کتاب مصدق ہے، یہ کتاب متشابہ ہے، یہ کتاب مستور ہے، یہ کتاب مہیمن ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ کوثر ہے، یہ موعظہ ہے، یہ مبارک ہے، یہ میزان ہے، یہ نجوم ہے، یہ نعمت ہے، یہ نور ہے، یہ نذیر ہے، یہ ہدا ہے، یہ ہادی ہے۔ پھر سلبی تعارف کراتے ہیں، یہ گھڑا ہوا نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، وما هو بالهزل، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا یأتیہ الباطل، لا مبدل لکلماتہ، لم یجعل لہ عوجا۔ یہ کتاب کا، قرآن کریم کا قرآن سے تعارف ہے۔ یہ اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرایا۔ وہ کتاب جس کو ہم نے پس پشت ڈال دی، وہ کتاب جس کو ہم نے ایک، اللہ معاف فرمائے، ایک ادنا کتاب کی اہمیت بھی نہیں دی۔ چھوٹی سی کتاب، سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا امتحان دیتے ہیں، اور وہ کتاب جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، کسی مذہب والے کے پاس نہیں ہے، اور
ایسی سچی کتاب اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم نے کیا کیا اس کتاب. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ چند شعائر ہیں، اسلام کی نشانیاں ہیں، قرآن، کعبہ، نبی، نماز. یہ شعائر ہیں، یہ اسلام کے بڑی بڑی پہچانیں ہیں. تو قرآن یہ تو ہمیں عروج دلانے کے لیے آیا تھا، اور ہم نے اپنے اللہ کے اس کلام کے ساتھ کیا کیا. تھوڑا سا میں اس کی وضاحت کرتا ہوں. یہ تو میں نے صرف آپ کو ناموں کی فہرست دی. اس کے بعد ان ناموں کا اللہ نے قرآن کی آیتوں میں تعارف کرایا ہے. مثلا یہ کہا کہ یہ احسن الحدیث ہے، تو اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین کلام نازل کیا. سب سے بہتر بات، اس سے بہتر کسی کی بات ہو نہیں سکتی، اس سے بہتر کوئی کلام ہو نہیں سکتا، اس کی ٹکر کا کوئی کلام نہیں ہے، نہ الفاظ کے اعتبار سے، نہ معنی کے اعتبار سے، نہ مفہوم کے اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ایسا فصیح کہ اس جیسا کوئی کلام نہیں. باوجود یہ کہ نہ یہ شعر ہے نہ خطیب کا خطبہ ہے، اس کے باوجود ایسا لذیذ کوئی کلام نہیں، اس میں کوئی تعارض نہیں، اس میں کوئی تناقض نہیں. یہ بشرا ہے. کیا مطلب؟ حکم ماننے والوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، اللہ کے دوستوں کے لیے یہ دنیا آخرت کی بشارتیں دیتا ہے، شاندار مستقبل کی ضمانت دیتا ہے، بڑے بڑے ثواب کی خوشخبریاں دیتا ہے. پھر یہ بیان للناس ہے، یعنی یہ ایک صریح اعلان ہے، ایک حقیقت کا اظہار ہے. اس میں تمام شکوک، شبہات، حق باطل، سعادت شقاوت کی پوری وضاحت اس کے اندر ہے. پھر یہ بصائر للناس ہے. یہ قرآن لوگوں کی دانش مندی، سمجھ بوجھ، بصیرتوں، حکمت اور دانائی اور روشن خیالی کا ذریعہ ہے. اس میں اگر کوئی غور کرے گا، اللہ اس کی فہم اونچی کر دیں گے، اللہ اس کے اوپر راہیں کھولیں گے، کامیابی کی باتیں اور کامیابی کی نئی راہیں اس پہ کھلیں گی. حق باطل، صحیح غلط، مفید اور مضر، دوست اور دشمن کی تمیز اس کو ہوگی. پھر یہ برہان ہے، یہ برہان ہے، یہ کھلی دلیل ہے، یہ روشن دلیل ہے، یہ ایسی حجت ہے ہر شعبے کا، ہر اعتراض کا، ہر سوال کا اس میں مسکت اور تشویق بخش جواب موجود ہے. پھر یہ بلاغ للناس ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، ایسا عظیم پیغام جو تمام ضرورتوں کے لیے کافی ہے. اس قرآن کا نزول ہی اس لیے ہوا تھا کہ ہم اس کو آگے پہنچاتے، اس کی تبلیغ کرتے اور ساری انسانیت تک اس پیغام کو پہنچاتے. اور پھر یہ بینہ ہے، یعنی گزشتہ کتابوں کی ضروری مضامین کا محافظ ہے، اس کی صداقت کے لیے حجت ہے، گواہ ہے، اس کا اعجاز روشن ہے. اور یہ کتاب تذکرہ ہے. کیا مطلب تذکرہ کا؟ یہ قرآن ڈرنے والوں کے لیے سراپا عبرت ہے، یہ نصیحت نامہ ہے، یہ دلوں کو نرم کرنے والا ہے، یہ ایک یاد دہانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال، اس کی رحمت، غضب، ثواب، عذاب کو یاد دلانے میں بے نظیر ہے. یہ ایک ہی کتاب نصیحت کے لیے کافی ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی ضرورت نہیں. پھر یہ قرآن ایک صفت یہ بتاتا ہے کہ یہ قرآن تثبیت ہے. تثبیت کا کیا مطلب؟ دلوں کی تقویت ہے، دلوں کا سکون ہے، اطمینان ہے. اہل ایمان کے ایمان میں اس قرآن کی برکت سے مضبوطی آتی ہے، جماؤ آتا ہے، ان کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے، شیطانی وساوس دور ہوتے ہیں. اگر دلوں میں غم ہے اور دلوں میں حسرتیں ہیں تو وہ دور ہوتی ہیں. ہر قسم کے اندیشے اور دھڑکے، شکوک، شبہات یہ دلوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. پھر یہ قرآن اللہ نے جگہ جگہ یہ تعارف کرایا، اس کو میں نے نازل کیا ہے. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے کہیں اللہ کہتے ہیں تنزیل من رب العالمین، کہیں کہتے ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، کہیں کہتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہیں کہتے ہیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. تو یہ قرآن نہایت اہتمام سے، انتہائی محفوظ طریقے سے، بتدریج، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا کر کے
کسی مخلوق کی نہیں، اللہ کی اتاوی کتاب ہے. یہ نہ کاہنوں کی کلام کی طرح کوئی شیطانی القاء ہے، نہ کسی سائل کی درخواست ہے، نہ کوئی ہوائی بات ہے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے تو یہ ہوا میں اڑ جائے گا، بلکہ اس کی ہر بات پوری ہو کے رہے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہاں تک تعارف کرائیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے اس کے نام ذکر کیے، صفات ذکر کی، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے کی. لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کو مردے بخشوانے کی کتاب بنا دی. یہ ہمیں کب یاد آتی ہے؟ کہ جب گھر میں میت ہو جاتی. یہ مردوں کی کتاب نہیں تھی، یہ زندوں کی کتاب تھی. یہ ہمارے گھر کا نظام اس میں تھا، عدلیہ کا نظام اس میں تھا، قوموں کا عروج اس میں چھپا ہوا تھا. آج بھی کتنے کافر قرآن کو جب بنظر انصاف اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس قرآن کی برکت سے ان کے اندر کا کفر باہر آ جاتا. ہمارے اندر کا فسق باہر نہیں آ رہا. ہمیں یہ قرآن اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑا. ہم نے اس قرآن کے ساتھ بڑی ناانصافی کی. بچپن سے لے کے بچوں کو سب کچھ رٹاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں. مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ میں جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ قرآن کیا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میرا رب مجھے کیا سنا رہا ہے اور کیا پیغام مجھے دیا جا رہا ہے، کہاں مجھے جھنجھوڑا جا رہا ہے، کہاں مجھے راغب کیا جا رہا ہے، کس چیز کا شوق دلایا جا رہا ہے، کس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے. میرے بھائیوں، کچھ نہیں پتہ، کچھ نہیں پتہ. تو بڑا ظلم کیا ہم نے اس قرآن کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کہ جب تک اس قرآن کی عظمت کو ہم نہیں پہچانیں گے اور ہم اس کے اوپر نہیں آئیں گے اور اس کو اپنا نظام نہیں بنائیں گے اور ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو سینے سے نہیں لگائیں گے، اس وقت تک مشکل ہے کہ مسلمانوں کو عروج ملے. آپ مجھے بتائیے، میڈیکل کی کتاب کو کوئی چوم لے، چاٹ لے، سینے سے لگا لے، ڈاکٹر بن جائے گا؟ اللہ کی کتاب کے لیے بس اتنا کافی سمجھ لیا. رمضان آ جائے، بھئی میں ثواب کے لیے 2-4 قرآن میں مسجد میں رکھوا دوں. قرآن رکھوانے والے بڑھ گئے ہیں، پڑھنے والے کم ہو گئے. تو بھائیوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. یہ قرآن، اس کو اپنی زندگی، یہ تو زندگیاں لگانے کی کتاب تھی. یہ زندگی لگانے کی کتاب تھی کہ اس کے اوپر زندگیاں. ایک عالم یہاں تشریف لاتے ہیں نا، یہ جملہ اکثر دہرایا کہ جی قرآن ختم ہوا ہے. کہا قرآن ختم نہیں ہوتا، قرآن کے اوپر زندگیاں ختم ہونی چاہیے، اس کے اوپر زندگیاں ختم ہونی چاہیے. اور نصیب والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ قرآن دیتے، جن کی اولادوں کو دیتے ہیں اللہ پاک یہ قرآن، جن سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری وحی کی حفاظت کا ذریعہ بنایا. وہ بڑے عظیم لوگ ہیں. آج کتنی بے وقتی ہو گئی، اور جو ہے اس کو سمجھنا ایک چھوٹا عمل ہو گیا. جی کیا کرتے ہیں؟ مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو یہ چھوٹے ہو گئے. کیا کرتے ہیں؟ میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں، انجینئر ہیں. اللہ اکبر. جو اللہ کے کلام، جب مسلمان اس سطح پہ پہنچ جائیں گے، اور من حیث القوم ہم نے اس قرآن کے ساتھ ایسا عجیب برتاؤ کیا. دوسرے تو کیا، یعنی آپ دیکھیں، خدا نہ خواستہ ہم جب سنتے ہیں مغرب میں کوئی قرآن کی توہین کرتا ہے تو ہمارے سینوں میں آگ لگتی ہے. اللہ کا فضل ہے. لیکن ہم نے کیا کیا اس قرآن کے ساتھ؟ آپ دیکھیے کہ بچپن سے یہ سلسلہ اہانت کا، توہین کا شروع ہو جاتا ہے. ہر چیز کو سیکھتے ہیں ادارے میں، اسکول بھیجا جاتا ہے بچوں کو، کالج بھیجا جاتا ہے. لیکن قرآن کو کیسے سیکھتے ہیں؟ دیکھا بھائی آپ کے یہاں کوئی قاری صاحب آتے ہیں، اچھا ان سے کہیے گا کہ ہمارے بچے کو بھی پڑھا دیں. کچھ پتہ نہیں کون اس بچے کو کیا پڑھا رہا ہے، کوئی ہمارا معیار نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں. اور پھر ہم تو یہاں دیکھتے ہیں نا، کوئی مکتب چلاؤ تو کتنا، یعنی اسکول کی کوئی چھٹی نہیں ہے. اور مدرسے میں اگر بچہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، منہ اٹھا کے جب چاہے آ گیا، جب چاہے نہیں آیا. تو مجھے خود بتائیے، اللہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری کتاب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اسی مسجد میں یہ جو میں نے کچھ دن پہلے ذکر کیا، ایک عالم، اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن کا کام پورے ملک میں لیا، اور چپے چپے پہ بہترین قرآن. اور مفتی حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ نے ان سے قرآن کا کام لیا.
تو اس مسجد میں حال یہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پورے علاقے کے اندر بس قاری صاحب نے ٹیوشن پڑھا دی 10-15 منٹ بچوں نے. ہم نے بڑی کوشش کی کہ مکتب یہاں چلیں اور بچے معیاری قرآن پڑھیں. پھر وہ یہاں پہ تشریف لائے, انہوں نے بیان کیا, ایک آدھ مکتب کچھ علاقے میں شروع بھی ہو گئے اور ماشاءاللہ اس کے نتائج بھی اللہ پاک نے دکھائے. لیکن ورنہ پورا ماحول یہی تھا کہ ہر چیز کے لیے بچے کو بھیجیں گے, قرآن کے لیے قرآن پڑھانے والا گھر آئے گا. کیسی عجیب بات. اور جب لوگ یہ کہتے ہیں تو پھر بہت ہی افسوس ہوتا ہے. جی خواتین کو قرآن پڑھانا ہے, کوئی ہو تو بھیج دیے گا. اور یہاں پہ بس اوقات آتے ہیں کہ جی وہ جو ہے ختم قرآن کرانا ہے, بچے بھیج دیں. میں کہا بھائی اب ختم قرآن کرانا ہے تو آپ خود نہیں پڑھ سکتے؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. کل میں تھوڑی سی اور بات اس پہ عرض کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب تھی, آخری کتاب تھی, آخری امت کو یہ آخری وحی ملی تھی, اس کی قدر کرنی تھی, اس کو سینے سے لگانا تھا, اس پہ زندگیاں کھپانی تھی. خوش نصیب ہیں وہ خاندان جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نصیب کی ہے. ان کے خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جن گھروں میں اس کی تلاوت ہوتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور مرتے دم تک سیکھتے ہیں اور پھر اللہ دکھاتے بھی ہیں. یہاں اے بلاک میں یہاں جامع مسجد میں تجوید کا حلقہ لگتا تھا. ماشاءاللہ ایک بزرگ روزانہ صبح اہتمام سے پڑھتے تھے. اللہ پاک نے موت بھی اتنی پیاری دی, نماز پڑھی, فجر کی تہجد سے ہی شروع سے ہی آ جاتے, فجر کی نماز پڑھی, ذکر تلاوت کر ذکر کیا, اس کے بعد تجوید کے حلقے میں گئے اور وہیں قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے اوپر ہی ان کی موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سنجیدگی سے اس کو سوچئے, سنجیدگی سے سوچئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خدا نہ خواستہ ناکام ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں قرآن تھما نہ سکا. ناکام ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑ نہیں سکا. اور اگر ایک باپ اس میں ناکام ہوتا ہے وہ اتنا بڑا قصور کرتا ہے کہ اگلی نسل اور دور ہو جائے گی, اور دور ہو جائے گی, اور دور ہو جائے گی. اور جو اللہ سے دور ہو گیا, قرآن سے دور ہو گیا, بھائیوں پھر ساری دنیا اس کے قریب آ جائے, اس کو سعادت نہیں دلا سکتی, اس کو کامیابی نہیں دلا سکتی, اس کو خوشیاں نہیں دلا سکتی. پھر انسان ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, پھر ٹینشنوں کے مریض بنتے ہیں, جنات چمٹ جاتے ہیں, شیاطین گھروں کے اندر آتے. ہماری حفاظت اسی کے اندر ہے. ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں. ہم پوری قوم قرآن کو انشاءاللہ اگر ہم پکڑ لیں, اللہ ہمارے زوال کو بدل دے, عروج سے بدل دے. اللہ ہماری پریشانیوں کو انشاءاللہ دور کر دے. یہ ہمیں سزا مل رہی ہے قرآن کی, یہ ہے واقعہ. یہ جو شعائر ہوتے ہیں یہ دین کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. جب ان نشانیوں پہ زد پڑتی ہے اللہ قوموں کو مٹا دیتے. بلکہ خود قرآن میں ہے کہ جب اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے تو یہ ضابطہ تھا کہ جب لوگوں کو اپنے اس دور میں اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر ناز ہوتا تھا وہ نبیوں کی توہین کرتے تھے. یہ کیا لے کے آ گئے, یہ مکتب کے قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں, ہم تو یہ کورس کیے ہوئے ہیں. جب یہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوری قوم کو تہس نہس کرتا. آج ہم سب پریشان, گھریلو پریشانیاں الگ, کاروباری پریشانیاں الگ, جسمانی پریشانیاں الگ, اولاد کی پریشانیاں الگ. ان پریشانیوں سے نکلنے کا ایک ہی نسخہ ہے. اس لیے آپ حیران ہوں گے, میں کچھ دنوں پہلے دیکھ رہا تھا, کچھ سورہ بقرہ پہ کچھ لکھ رہا تھا, تو میں حیران ہوا کہ جب آپ نے یہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک سے ہدایت مانگی, اے اللہ ہم پریشان ہیں, اے اللہ ہمیں انفرادی زندگی, اجتماعی زندگی میں رہبری چاہیے, اے اللہ ہمیں اب مسائل کا حل چاہیے, اے اللہ ہم پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ آپ ہمیں ہدایت دیجئے, ہمیں بتائیے ہم کیا کریں. تو اللہ پاک نے پہلا لفظ کیا کہا, اچھا تم ہدایت کے طالب ہو تو سنو, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی, یہ کتاب لا ریب ہے, فیہ ھدی, اس سے تم کو ہر قسم کی رہبری ملے گی, اس سے تم کو ہدایت ملے گی, تمہارے انفرادی اجتماعی مسائل کا حل اس کے اندر ہے. تم اس کتاب سے چمٹ جاؤ, واعتصموا بہ, تم اس کتاب سے چمٹ جاؤ, تم کو جو ہے ہدایت مل جائے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندگی ہے میرے بھائیوں، چانس ہے، موقع ہے. اللہ کی قسم ادھر زندگی ختم ہوئی، پھر اس کی ایک ایک حرف کو پڑھنے کے لیے ترسیں گے. کاش، یعنی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ بڑے بڑے اللہ والے کہتے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. آخری وہ کہتے ہیں جو کچھ تھا وہ تو اس کتاب میں تھا، ہم کہاں لگے رہے، ہم کیا کرتے رہے، ہم کہاں مشغول رہے. یہ تو ساری مشغولیتیں تو اس میں ہونی چاہیے تھی. تو اچھا ہے اللہ مجھے آپ کو زندگی میں سمجھ عطا کر دے اور ہم زندگی ہی میں ہی اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا. اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، اس کو ہماری زبانوں پہ جاری کر دے. یا اللہ اس کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ اس قرآن کے ہم سب اس کا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ اس کی محبت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم نے تجھ سے بھی بے وفائی کی، تیری کتاب سے بھی بے وفائی کی، تیرے نظام سے بے وفائی کی، اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ اس قرآن کی عظمت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ اس کے ادب کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما. ہماری اولادوں کو اس قرآن سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہمیں اس قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے پاس ایک پیغام تھا جو ساری دنیا میں خدا کا پیغام اب کسی کے پاس نہ تھا، ہمارے پاس تھا. اس پیغام کو ہم نے ساری دنیا کو سنانا تھا، بتانا تھا. اے اللہ ہم ہی سو گئے. اے اللہ تو ہمارے اس جرم کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کے اس مہینے میں یا اللہ ہم سب کو اس قرآن کے لیے قبول فرما، اس کی تلاوت کے لیے. اے اللہ اس کے معانی پہ عمل کرنے کے لیے، اس کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے، اس کے معانی کو جاننے کے لیے، اس کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما. اے اللہ قرآن والوں کی موتیں بڑی اچھی آتی ہیں، قرآن پہ زندگی گزارنے والوں کی موتیں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اچھی موت نصیب فرما، اس سے پہلے اچھی زندگی نصیب فرما. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ یہ قرآن شافع ہے، یہ ہر پریشانی کا حل تھا. یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. آمین. وصلی اللہ.